اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلو علیہ وآلہ. بزرگان ملت اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سب سے پہلے اب تمامی حضرات جو میرے سامنے موجود ہیں اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ان سب میرے بھائیوں میری بہنوں کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مہینہ، دن، لمحے، ساعتیں، یہ سب کے سب مبارک ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ربیع النور کے مہینے میں آپ کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، صحابہ کے عقائد اور اسی حوالے سے ان جمعوں میں بیانات کیے جائیں گے. تو آج جو میرا موضوع ہے وہ موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے. اس کی اہمیت اس لیے بہت بڑھ جاتی ہے کہ بہت سے کام جو ہم کرتے ہیں، عبادات جو ہمارے عقائد ہوتے ہیں، اگر وہ کرنے سے قبل ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں، اس کی اصل کیا ہے، تو پھر کرنے میں اور لذت آتی ہے. بجائے یہ کہ میرے والد کرتے تھے اس لیے میں کرتا ہوں، میرے شیخ کرتے تھے اس لیے میں کرتا ہوں، میرے استاد کرتے تھے اس لیے میں کرتا ہوں. بے شک ان کا کرنا بھی ہمارے لیے اتباع کا سبب ہے، لیکن اگر وجوہات بھی معلوم ہو جائیں تو زیادہ استقامت کے ساتھ انسان وہ کام کرتا ہے، اور جو کام پوری اخلاص نیت اور معلومات کے ساتھ کیا جائے اس پر اجر بھی زیادہ ہوتا ہے. تو میرا جو آج موضوع ہے وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پڑھتے وقت قیام کی حالت، کھڑے ہو کر سلام پڑھنا. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو یقیناً ایک دو افراد سے اس کا تعلق نہیں ہے. پوری دنیا میں جہاں بھی اہل عشاق اور اہل محبت بستے ہیں وہ سب کے سب اس عمل سے وابستہ ہیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور یہ محبان محبت کا عرصے سے طریقہ رہا ہے اس کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں. اب اس بات کو تقریر بہت غور سے سماعت فرمائیے گا، اس میں کچھ نکات بھی ہیں جو بہت قابل غور ہیں کہ سمجھنا ہوگا ہمیں کہ کچھ لوگوں کا اس پر اعتراض کرنا، ہم اس طرف نہیں جاتے. میں نے ابتدا میں کہہ دیا کہ میں تو آپ کو سناتا ہوں کہ آپ چیزوں کو سمجھیں اور پوری یقین کے ساتھ یہ کام کریں. باقی جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہے، ہدایت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی کسی کو ہدایت دے سکتا ہے. ہمارا کام صرف سچ اور حق پہنچا دینا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. ہدایت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، جو چاہتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر صلاۃ و سلام عرض کرنا یہ محبان طریقت کا عرصے سے طریقہ رہا. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں آپ کی تعظیم، آپ کی تکریم، آپ کا ادب واجب تھا، اور صحابہ کرام اس معاملے میں اتنے حساس تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ذرا بے ادبی نہ ہو جائے بہت احتیاط کرتے تھے، جس کو کہا جائے کہ قدم پھونک پھونک کر رکھتے تھے.
وہی تعظیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آج تک مسلمانوں میں قائم و دائم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تشریف لے گئے تو اب ادب نہیں ہوگا، اب آپ کی تعظیم نہیں، بالکل آج بھی اسی طرح سے تعظیم ہے، اسی طرح سے ادب ہے، اسی طرح سے وہ تمام معاملات جاری و ساری ہیں جس طرح صحابہ کرام جو احتیاطیں کیا کرتے تھے۔ اور صلاۃ و سلام حضور کی بارگاہ میں پڑھنا اسی ادب کا ایک تسلسل ہے، اسی محبت کا ایک قرینہ ہے، اسی محبت کا ایک مسلسل سلسلہ ہے جو اس عشاق کرام نے جس کو زندہ رکھا اور آج بھی وہ صحابہ کے طریق پر قائم ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں والہانہ بڑے ادب و شوق کے ساتھ مسلمان اس فریضے کو انجام دیتے، اس فریضے کو انجام دیتے۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا اعتراض لیتے ہوئے کہ کیا قیام صرف اللہ ہی کے لیے ہے؟ اعتراض یہی ہے نا کہ کیا قیام یعنی کھڑے ہونا کیا صرف اللہ ہی کے لیے؟ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جناب اگر کوئی قیام کی حالت میں ہے اور سلام پڑھ رہا ہے تو یہ تو اللہ کے لیے خاص ہے قیام کرنا۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ قیام ہی کیا، بیٹھنا بھی اللہ کے لیے خاص ہے، لیٹنا بھی اللہ کے لیے خاص ہے، قیام بھی اللہ کے لیے خاص ہے، اور یہ تینوں طریقے قرآن سے ثابت ہیں کہ یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر آیت مبارکہ سورہ آل عمران آیت نمبر 191 آیت نمبر، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کیا فرمایا پروردگار نے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سراپا نیاز بن کر کھڑے، سراپا ادب بن کر بیٹھے، اور سراپا ہجر میں لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ کھڑے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد۔ تو یہ تین طریقے بتائیں اللہ کی عبادت کے، اللہ کا ذکر کرنے کے قرآن میں۔ کھڑے ہوئے بھی کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی کرتے ہیں، اور لیٹ کر بھی کرتے ہیں۔ تو پھر قیام ہی پہ کیا قید؟ پھر تو بیٹھنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ کوئی اس طرح میرے سامنے بیٹھا ہے، اس کا مقصد ہے جناب میری بات وہ شرک کر رہا ہے۔ کوئی لیٹا ہوا ہے کسی کے سامنے، یہ بھی شرک کر رہا ہے؟ نہیں، اس کو سمجھنا ہوگا کہ یہ چیز ہے کیا۔ تو دیکھ لیجئے کہ عبادت جو ہے، یہ جو عبادت کی حالت ہے، کوئی کھڑا ہوا ہے، کوئی جناب بیٹھا ہوا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، یہ طریقے فی نفسی ہی شرک نہیں ہے، نہ یہ عبادت ہے۔ یہ عبادت کب بن جاتے ہیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں، تو اس طرح تو پھر ہر آدمی شرک کر رہا ہے، ہر آدمی گناہ کر رہا ہے۔ یہ طریقے جیسے میں نے کہا فی نفسی ہی شرک نہیں ہے، برے نہیں ہے، یہ کب عبادت بن جاتے ہیں اس کو سمجھنا ہے۔ تو دیکھیے یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت عبادت بنتی ہیں کہ جب اس میں نیت شامل ہو جائے عبادت کی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کے آگے کھڑا ہے اور اس کی نیت عبادت کی ہو تو اب یہ شرک ہو گیا، اب یہ گناہ ہو گیا۔ اور اگر نیت نہیں ہے، عبادت کی نیت ہی نہیں ہے، بس کھڑا ہوا ہے بات چیت کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے بات کر رہا ہے، لیٹا ہوا ہے بات چیت کر رہا ہے، تو اب یہ شرک نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آیا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اسی لیے آپ جتنی عبادات کرتے ہیں سب میں نیت شرط ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتا دیں کوئی ایک ایسی عبادت جس میں نیت شرط نہ ہو۔ نیت پہلے آپ کرتے ہیں، یہ الگ بات کہ زبان سے کہہ لینا افضل ہے، مگر دل میں بھی اگر نیت ہو تو ٹھیک ہے، آپ کی عبادت ہو گئی۔ نیت شرط ہے، اگر نیت ہی نہ ہوئی، یعنی آپ نے اگر نماز پڑھ لی اور کسی نماز کی نیت ہی نہیں کی تو وہ نماز کیوں کھاتے نہ جائے گی؟ کم از کم یہ تو سوچتے ہیں کہ ظہر کی پڑھ رہے ہیں، عصر کی پڑھ رہے ہیں، مغرب کی پڑھ رہے ہیں، تو یہ نیت جو ہی ہوتی ہے، ذہن میں جو ہی خیال آتا ہے تو جناب آپ نے نیت باندھ لی، نیت آ گئی۔ اس چیز کو اب رہا کہ قیام، جیسے میں نے کہا، تو دیکھیں قیام کی جو کھڑے ہونے کی حالت ہے یہ دراصل میں مقصود ہے عبادت کا، یعنی طریقہ جو قیام کا ہے، کھڑا ہونا جو ہے اس کو قیام کہا جاتا ہے۔
وگرنہ ہاتھ باندھنا یہ کسی کے آگے کوئی شخص ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ باندھ دیتا ہے، یہ ہرگز قیام میں شامل نہیں ہے جو نماز کا مقصود ہے. اس کو غور سے سمجھیے گا اس بات کو. قیام عبادت کی نیت سے کھڑے ہونا یہ تو عبادت ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ جی ہاتھ باندھنا بھی عبادت ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا یہ بھی شرک ہے، یہ غلط ہے. کیوں؟ یہ کیوں غلط ہے؟ دیکھیے کہ اگر ہاتھ باندھنے ہی کا تعلق عبادت سے ہوتا، ہاتھ غور سے سنیں، ہاتھ باندھنے کا تعلق ہی عبادت سے ہوتا، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی اور فقہ حنبلی، ان چاروں فقہ میں ایسے بھی ہاتھ باندھے جا رہے ہیں، ناک کے نیچے بھی ہاتھ باندھا جا رہا ہے، اور مالکیوں میں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. جو سینے پہ ہاتھ باندھ رہا ہے فقہ شافعی کی روح سے یہ بھی عبادت کا طریقہ ہے بشرط یہ کہ نیت ہو. جو ناک کے نیچے ہاتھ باندھ رہا ہے اور عبادت کر رہا ہے یہ بھی فقہ حنفی کی روح سے عبادت کر رہا ہے بشرط ہے کہ نیت ہو. اور جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے یعنی مالکی والی یہ بھی عبادت کر رہا ہے بشرط یہ کہ نیت ہو. اب مالکی والا اگر کسی کے سامنے فقہ مالکی امام مالک کا ماننے والا اگر کسی کے سامنے ہاتھ کھول کر کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے تو کیا یہ عبادت کر رہا ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کی نیت نہیں ہے. ابھی سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس کی نیت نہیں ہے، ہاتھ لیکن چھوڑا وہ بات چیت کر رہا ہے. لہذا اگر میں نماز کے باہر ہاتھ باندھ کے سلام پڑھ رہا ہوں اور میری نیت نہیں ہے تو کون کہے گا کہ یہ عبادت کر رہا ہے؟ ہاں، اگر میں ہاتھ باندھ کر نیت عبادت کی کرتے ہوئے سلام پڑھتا ہوں تو یہ میں گناہ کرتا ہوں، یہ میں شرک کر رہا ہوں، اور میری نیت عبادت کی نہیں تعظیم کی ہے، عبادت کی نہیں تعظیم کی، تو یہ قطعاً شرک نہیں ہے، یہ بالکل جائز اور سنت سے ثابت ہے، بالکل سنت سے ثابت ہے. اب فقہ مالکی کی میں پھر مثال دے رہا ہوں. تو ہاتھ کھول کے ہم سب آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، آپس میں سب، کسی بھی مالکی کے امام نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ یہ ہاتھ کھول کے کسی سے بات نہیں کرنا، یہ تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہر شخص سے ہاتھ باندھ کر عبادت کرنا، بات چیت کرنا. وہ تو پھر وہاں پہ یہ فتویٰ آنا چاہیے کہ ہم تو کہ ہاتھ کھول کر عبادت کرتے ہیں اللہ کی، تم اب جس سے بھی بات کرنا ناک کے نیچے ہاتھ باندھ کے بات کرنا. وہ تو ایسا نہیں کہتے، انہوں نے تو بتا دیا کہ ہاں ہاتھ کھول کر اگر اللہ کی عبادت کی نیت ہے تو اب یہ عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت کی نیت نہیں ہے تو یہ عام بات چیت ہے، عام گفتگو ہے. بالکل اسی قاعدے کو آپ لے جائیں فقہ حنفی کی طرف کہ اگر ہاتھ ناک کے نیچے باندھ کر عبادت کی نیت سے کھڑا ہے تو اب عبادت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت میں ہے. اور اگر ہاتھ باندھا ہوا ہے اور نیت عبادت کی نہیں تعظیم کی ہے، محبت کی ہے، ادب کی ہے، تو اب یہ عبادت نہیں ہے، اب یہ شرک نہیں ہے، یہ تعظیم ہے. اس قاعدے کو سمجھنے کے بعد جو کلیہ ہمارے سامنے آ گیا تو ایک بس سمجھنا چاہیے کہ عبادت اور تعظیم دونوں میں فرق کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عبادت کیا ہوتی ہے اور تعظیم کیا ہوتی ہے. اب میں آپ کو تعظیم پر حدیثیں دوں گا. تعظیم کیا ہے کہ کسی کے لیے تعظیم میں کھڑے ہو جانا، کسی کی تعظیم میں محبت سے اس کو، یہ سب کیا ہے؟ اس کو قیام کو سمجھا جائے گا کہ قیام تعظیمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے ثابت ہے. ایک اور چیز کو سماعت فرمائی ہے، ارکان نماز. قیام ہے جناب، قاعدہ ہو رہا ہے، تشہد پڑھا جا رہا ہے. اب دیکھیے جب ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی تو مطلب یہ سب جانتے ہیں کہ صلاۃ و سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پڑھا جاتا ہے جب ہم تشہد کی حالت میں ہوتے ہیں، التحیات کی حالت میں ہوتے ہیں. یہاں یہ قابل غور نقطہ ہے کہ جب تشہد کی حالت میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، حالانکہ نماز تو اللہ کے لیے ہو رہی ہے، یہ تو ہم عبادت کر رہے ہیں. ابھی میں نے کہا تو ہم عبادت کر رہے ہیں. قیام ہے یہ بھی عبادت ہے، رکوع ہے یہ بھی عبادت ہے، تشہد ہے یہ بھی عبادت ہے، تومہ یہ بھی عبادت ہے. لیکن ہم تشہد کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پڑھتے ہیں. اور میں بھی سمجھا کر آیا کہ جی تعظیماً تو ہو سکتا ہے، عبادت کی نیت سے نہیں ہو سکتا قیام. لیکن یہاں تشہد کے اندر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پڑھ رہے ہیں. تو جان لیجئے
کہ جو تشہد کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے، یہ عبادت کی نیت سے نہیں، عبادت تو صرف اللہ کے لیے، یہ تعظیم میں پڑھا جاتا ہے، یہ تعظیم کی نیت ہے۔ اگر یہ تعظیم کی نیت میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت میں، اپنی خالص عبادت میں رسول اللہ پر صلاۃ و سلام کو شرک نہیں کہا، برا نہیں کہا، خراب نہیں کہا، تو نماز سے باہر وہ شرک کیسے ہو گیا؟ نماز میں تو بدرجہ اولا شرک ہونا چاہیے تھا۔ جو خالصتاً اللہ کی عبادت ہے اس میں تو زیادہ سختی ہونی چاہیے تھی، اس میں تو زیادہ منع ہونا چاہیے تھا، خبردار میری عبادت پر کسی پر صلاۃ و سلام مت پڑھنا۔ وہاں تو زیادہ سختی ہونی چاہیے تھی، وہاں تو ہمیں سختی نظر نہیں آ رہی، تو وہاں فقہا نے فرمایا وہ بطور تعظیم کے ہے۔ تو جب ایک عمل یعنی صلاۃ و سلام کا عمل حالت نماز میں تعظیم کے طور پر برا نہیں ہے، شرک نہیں ہے، نماز سے باہر وہ کیسے برا ہو گیا، شرک ہو گیا؟ نماز میں زیادہ خطرہ ہے شرک کا۔ اس چیز کو سمجھنے کے بعد اب آئیے کہ کس طرح کا قیام عبادت ہے، کس طرح کا قیام جو ہے یہ عبادت ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ ابھی آپ کو شروع میں سمجھا کر گیا کہ یہ ہاتھ باندھ کر اگر نیت عبادت کی ہو تو یہ بالکل عبادت ہے، اور اگر ہاتھ باندھ کر کسی شخص کے سامنے عبادت کی نیت سے کھڑا ہوا جائے تو یہ شرک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں تعظیماً ہاتھ باندھے جا سکتے ہیں، تعظیماً قیام کیا جا سکتا ہے۔ اب وہ حدیث آپ کے سامنے انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں۔ اب قیام عضو سنت جائز ہے، قیام عضو سنت جائز ہے، اس کے اوپر آپ احادیث مبارکہ سماعت فرمائیں گے۔ دیکھیے قیام جس کو ہم کہتے ہیں، میں نے ابھی نیت کا بھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، احادیث مبارکہ میں اس کے بہت سے دلائل ہیں۔ دیکھیے ایسا بارہا ہوتا ہے کہ کسی استاد کے لیے، کسی شیخ کے لیے ہم ادب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ سنت میں قیام ہے کتنی اقسام کا، تو 7 اقسام آئیں گے حدیثوں میں قیام کی، 7 مختلف اقسام ہیں۔ مثال کے قیام استقبال، کوئی آتا ہے فوراً اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، استاد آیا، مرشد آیا، کوئی بڑا محترم شخص آیا، قیام استقبال ہے۔ پھر ہے قیام محبت، تیسرا ہے قیام فرحت خوشی، چوتھا ہے قیام تعظیم، پانچواں ہے قیام اکرام انسانی، چھٹا ہے قیام ذکر، وہ بھی قرآن کی آیت بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور ساتواں ہے قیام سلام۔ ابھی میں آپ کے سامنے ان تمام قیاموں کی جو 7 اقسام بیان کی ہیں اس پہ تھوڑا تھوڑا سا آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قیام استقبال۔ قیام استقبال کسی معزز شخص کے داخل ہونے پر، اب یہ معزز شخص والدین بھی ہو سکتے ہیں، استاد بھی ہو سکتا ہے، اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا، اس کو قیام استقبال کہتے ہیں۔ تو لہذا حدیث میں غزوہ احزاب کے موقع پر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو قریظہ، انہوں نے مسلمانوں سے وعدے کو توڑا اور کفار اور یہودیوں کفار کا ساتھ دیا، نتیجتاً وعدہ خلافی کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سزا دینے کے لیے قبیلہ اوس، جو انصار کا ایک قبیلہ تھا، اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے تھے، قبیلہ اوس کے ایک سردار حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو بلوایا کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ اب جب وہ آئے تو حدیث امام بخاری کتاب المغازی یعنی وہ، اور امام مسلم کتاب الجہاد، امام ابو داؤد کتاب الادب، اور باب ہے باب ما جاء فی القیام۔ اب یہ 3 محدثین اور ان کے ابواب کی جو حدیث، وہ 3 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا، یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، میں نے باب بھی بتائیں، چیپٹر بھی بتا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد ابن معاذ کو بلوایا تو وہ دراز گوشت پر بیٹھ کر سوار ہو کر آئے۔ جب وہ مسجد کے قریب پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے انصار، اپنے سردار کے لیے تعظیماً ادباً کھڑے ہو جاؤ۔
اے انصار تم اپنے سے بہتر کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جاؤ. حدیث کے الفاظ قوموا الی سیدکم او خیرکم، اپنے سردار کے لیے یا اپنے سے بہتر، تم میں جو بہتر ہو اپنے سے بہتر کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اپنے سردار کے لیے یا اپنے سے بہتر کے لیے کھڑے ہو جاؤ، حدیث کے الفاظ. اس حدیث پر یہ اعتراض کیا گیا کہ دیکھیں یہ حضرت سعد ابن معاذ بیمار تھے اور ان کو دراز گوش پر سے اتارنے کے لیے حضور نے کچھ صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ. اب دیکھیں یہ علمی بددھیانتی اس کو کہتے ہیں. غور سے سنیں، کسی آدمی کو جانور پر سے اتارنے کے لیے کتنے لوگ چاہیے؟ تین چلے جائیں گے، 4 کھڑے ہو جائیں گے. پوری قوم کو تو کھڑا نہیں کیا جائے گا کہ پورے قبیلے کو کھڑا کیا جائے کہ جناب ان کو اس پہ سے اتار دیجئے گھوڑے پر سے. اب پورے قبیلے میں 60 افراد بھی ہو سکتے ہیں، 70 افراد بھی ہو سکتے ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہے وَقُومُوا إِلَىٰ سَيِّدِكُمْ، کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے. اس میں مطلق تمام قبیلے کو کہا گیا، 2 3 4 افراد کے لیے نہیں کہا گیا. عربی بڑی وسیع و عریض زبان ہے، ایک کے لیے بھی لفظ موجود ہے، 2 کے لیے بھی موجود ہے اور جمع کے لفظ بھی موجود ہیں، 10 کے ہندسے کے لیے بھی موجود ہے اور اس سے آگے 70 کے ہندسے کے لیے بھی موجود ہے. عربی کو اتنی کنگال یا غریب زبان تھوڑی ہے کہ اس میں یہی نہ پتہ لگے کہ کتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے. یہ علمی بددھیانتی اس کو کہا جاتا ہے. آئیے ایک اور طرف، ایک اتنا بڑا محدث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، جن کی داؤد سے امام داؤد اس حدیث کو کہاں پر لے کر گئے، یہ خاص طور پہ سننے والی بات ہے. امام داؤد نے اس حدیث پر جو باب باندھا ہے اس کا نام کیا ہے؟ یہ دیکھیں سماعت فرمائیے. اس باب کا نام باب ما جاء فی القیام. امام داؤد نے یہ نہیں باب باندھا کہ کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ باب نہیں باندھا. باب کا نام کیا رکھا امام داؤد نے؟ یعنی ان کی نظر میں یہ حدیث کہاں پر تھی، ان کی نظر میں اس حدیث سے کیا مسئلہ نکلتا تھا، وہی انہوں نے چیپٹر کا نام دیا باب ما جاء فی القیام. یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اپنے سے بہتر شخص کے لیے کھڑے ہونے کا باب، اپنے سرداروں کے لیے کھڑے ہونے کا باب، یہ انہوں نے چیپٹر کا نام دیا. ایک محدث کی سوچ کو بھی دیکھا جائے، احادیث کے لفظوں کو بھی دیکھا جائے، حدیث کو اس طرح سے توڑ مڑوڑ کر پیش کرنا، تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ جو حدیث کا ہم نے کہ استقبال کے لیے کسی کے لیے قیام کرنا، کوئی جب آئے، کوئی جب داخل ہو، اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا، اس کے لیے قیام کرنا، یہ اس حدیث سے مسئلہ سامنے آ گیا. اب آئیے یہ سماعت فرمائیے اس پر ایک اور حدیث، قیام محبت. وہ تو قیام استقبال تھا، اب قیام محبت. والدین کا اپنی اولاد کے لیے محبت سے کھڑے ہو جانا، استاد کا اپنے انتہائی عزیز شاگرد کے لیے کھڑے ہو جانا، پیر کا اپنے انتہائی عزیز مرید کے لیے کھڑے ہو جانا، اور بعض اوقات یعنی یہ قیام چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھی ہو جاتا ہے، 4 سال کے، 5 سال کے، 6 سال کے، 2 سال، ان بچوں کے لیے بھی بعض اوقات یہ قیام ہو جاتا ہے. اب اس پر حدیث سماعت فرمائیے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راوی. یہ حدیث کہاں پر موجود ہے؟ امام ترمذی کتاب المناقب، باب ہے باب الفضل فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. امام داؤد باب ہے باب فی جا. امام داؤد نے اس باب کو کہاں پر حدیث میں لیا؟ باب ما جاء فی القیام. امام نسائی، امام حاکم، ان تمام محدثین، 5 محدثین نے اس حدیث کو لیا اور فرمایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کسی کو طور طریقہ روش اور نیک خصلتی میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ مشابہ نہیں دیکھا. یعنی جتنی زیادہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طرح سے گفتگو فرماتی تھی، انہی کی طرح سے آپ چلتی بھی تھی، آپ ہی کی طرح سے نیک فرمایا اس سے زیادہ میں نے کسی اور کو حضور سے قریب نہیں دیکھا. پھر فرماتی ہیں کہ جس وقت وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے کھڑے ہو جاتے.
یہ قیام محبت بتا رہا ہوں. کھڑے ہو جاتے, ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے. اور اسی طرح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر جاتے, حضرت فاطمہ کے تشریف لے جاتے, فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب حضرت فاطمہ اپنی نشست سے کھڑی ہو جاتی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی. یہ قیام محبت ہے. قیام ہو رہا ہے نا, دیکھیں کھڑے ہو رہے ہیں نا, قیام ہو رہا ہے. اب آئیے ایک اور روایت قیام پہ سماعت فرمائیے. امام بخاری کتاب فضائل صحابہ, امام مسلم کتاب فضائل صحابہ, امام احمد ابن حنبل مسند امام احمد, امام ابن ابی شیبہ کتاب المصنف, ان محدثین نے اس روایت کو بیان کیا. حضرت انس اس کے راوی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ بچے اور خواتین انصار کی کسی شادی کی تقریب سے آئیں, اور یہ کتاب النکاح میں بھی حدیث درج ہے. شادی کی تقریب سے آئیں, کہتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان بچوں خواتین وہ جو مجمع آ رہا تھا شادی کی تقریب سے, فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے انصار, مخاطب کر کے فرمایا کہ مجھے تم لوگ تمام لوگوں سے زیادہ عزیز ہو. اور یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا, یعنی میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں, میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں, میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں. یہ قیام محبت کہ جب انصار کے لوگ کسی تقریب سے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر ان کو محبت میں کھڑے ہو گئے. ان کو دیکھ کر, اس میں بچے بھی تھے, خواتین بھی تھی, مرد بھی تھے, سب کو دیکھ کر محبت میں آپ کھڑے ہو گئے. یہ قیام تعظیم. اب آئیے قیام فرحت, خوشی میں کھڑے ہو جانا, خوشی میں کھڑے ہو جانا. کسی کو دیکھ کر جب خوشی ہوتی ہے, بے اختیار کوئی ایسی ہستی سامنے آ جائے کہ جس کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو جائے, تب بے اختیار اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. امام طبرانی المعجم الکبیر, امام طحاوی الشرح مانی الآثار, حاکم کی المستدرک اور بہیقی کی المدخل, اس کی حدیث. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی, جنہوں نے ہجرت حبشہ کی تھی مسلمانوں کے ساتھ اور نجاشی کے سامنے خطبہ بھی پڑھا تھا, جب یہ ہجرت مکمل کر اور واپس مدینہ تشریف لائے تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہجرت مدینہ سے جب یہ واپس آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کر ان سے معانقہ کیا, ان کے لیے کھڑے ہوئے, گلے ملے. معانقہ کھڑے ہو کر ہوتا ہے, معانقہ کیا, ان کی پیشانی کو چوما. حضرت جعفر کی, کس نے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشانی کو چوما, فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم ہے جعفر کہ میں اس سے زیادہ مجھے کبھی پہلے خوشی ہوئی ہو, یعنی میں اتنا خوش ہوا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کبھی اس سے پہلے میں اتنا خوش ہوا ہوں جتنا تمہارے آنے پر میں خوش ہوا ہوں. فتح مکہ کے روز, انہی محدثین کی یہ بھی روایت, فتح مکہ کے روز اکرمہ بن ابو جہل یہ فرار ہو گئے, یمن چلے گئے. ان کی بیوی کی کوششوں سے انہوں نے اسلام قبول کیا اور واپس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر پہنچے تو حدیث کے الفاظ, پس جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور ان کے آنے کی خوشی میں کھڑے ہو گئے اور ان کا استقبال کیا. کس کی؟ اکرمہ بن ابو جہل, جنہوں نے اسلام قبول کیا, اکرمہ نے. یہ کون سا قیام تھا؟ یہ قیام محبت. اب آئیے قیام تعظیم, تعظیماً کھڑے ہو جانا. اب دیکھیں قیام استقبال اور قیام تعظیم میں ایک فرق ہے. قیام استقبال تو یہ ہے کہ جناب آپ شادی کے ریسپشن پر کھڑے ہوئے, سارے مہمانوں کو آپ کہہ رہے جناب آئیے, لیکن جانتے تھوڑی ہے بعض اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو آپ جانتے ہی نہیں, جن کو جانتے ہی نہیں, ان کا تعظیم کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. یعنی یہ قیام استقبال ہے, آپ سب کو عزت دے رہے ہیں, سب کو بلا رہے ہیں اور بٹھا رہے ہیں. ایسی تقریبیں 10 ہوتی ہیں جس میں آپ بہت سے لوگوں کو نہیں جانتے لیکن آپ ان سے کھڑے ہو کے مصافحہ کرتے ہیں, ان کو آپ بلاتے ہیں. لیکن قیام تعظیم اسی کے لیے ہوتا ہے جس کو آپ جانتے ہیں, جس کی آپ تعظیم کرتے ہیں. مرشد کو آپ جانتے ہیں اس لیے تعظیم کرتے ہیں, استاد کو آپ جانتے ہیں اس لیے اس کو تعظیم کرتے ہیں, اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو اب ہے کسی کو جانتے ہوئے اس کی تعظیماً اس کے لیے کھڑے ہونا, یہ قیام تعظیم ہے جو قیام استقبال سے علیحدہ ہے.
قیام تعظیم، اس کا فرق تو آپ نے سماعت فرما لیا، اب اس پر حدیث سے سماعت فرما لیجیے۔ صحابہ کرام کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تعظیماً کھڑے ہونا، امام ابو داؤد کتاب الادب، امام بہیقی شعب الایمان، حضرت علامہ عسقلانی الفتح الباری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری محفل میں تشریف لاتے، ہمارے ساتھ گفتگو فرماتے، اور جب آپ قیام کرتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، قیام کرتے، اور ہم اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کے سے کسی ایک کے حجرے میں داخل نہ ہو جاتے۔ اب اس سے سماعت فرمائیے کہ اس وقت تک ہم کھڑے رہتے۔ ایسا بارہا ہوتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانے کے لیے کھڑے ہوتے، کوئی سائل آ جاتا آپ سے سوال کرتا، کوئی شخص آ جاتا آپ سے کوئی بات پوچھتا، کوئی ایسا کام ہو جاتا کہ آپ کو کھڑا رہنا کہ آپ کھڑے ہو جاتے۔ کہتے ہیں ہم اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک آپ حجرے میں چلے نہیں جاتے تھے، اور یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں تھی، روزانہ کا صحابہ کا معمول تھا کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے حجرے میں تشریف نہیں لے جاتے تھے، اس وقت تک صحابہ کرام ادباً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھڑے رہتے تھے، بیٹھتے نہیں، کھڑے رہتے ادباً جب تک آپ حجرے میں نہیں جائیں گے۔ یہ قیام تعظیم تھا۔ اب آئیے امام طبرانی البیہقی اور خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو آپ ان کو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور آپ نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ کس نے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یہ سارے قیام تعظیمی بتا رہا ہوں میں۔ اب آئیے قیام اکرام انسانی، کسی کے لیے اس لیے قیام کرنا کہ یہ انسان ہے، اس کے اکرام کے لیے، اس کی عزت کے لیے۔ حدیث کہاں پر ہے؟ امام بخاری کتاب الجنائز، جنازے کا باب، جنازے کی جہاں پہ روایات ہیں، باب ہے۔ اچھا، امام نسائی آپ کی بھی کتاب الجنائز، اسی طرح امام احبان اور بہیقی کی سنن الکبریٰ، امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا۔ حضرت عامر بن ربیعہ اس کے راوی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم کوئی جنازہ دیکھو، جب تم کوئی جنازہ دیکھو تو احتراماً کھڑے ہو جایا کرو یہاں تک کہ وہ تمہارے پاس سے گزر جائے، یہاں تک کہ وہ تمہارے پاس سے گزر جائے۔ یہ کیا تھا؟ ایک جنازے کی تعظیم ہے، اکرام انسانی ہے۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیے نسائی کی، امام نسائی نے روایت کیا، امام بخاری نے بھی روایت کیا کتاب الجنائز میں، حضرت جابر بن عبداللہ اس کے راوی فرمایا کہ ایک جنازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے گزرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ جب وہ جنازہ گزر گیا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ تھا، یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ جب تم جنازے کو دیکھو تو احتراماً کھڑے ہو جایا کرو، یعنی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہ یہودی کا تھا، یہ مسلمان کا تھا، اکرام انسانی ہے، انسانیت کی اکرام ہے۔ ابھی دو قیام میرے بچ گئے، قیام ذکر اور قیام سلام، انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا۔ المختصر یہ کہ صلاۃ و سلام میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا جو میں نے تمیز میں بیان کیا، یہ کہاں سے شرک ہو گیا، یہ کہاں سے برا ہو گیا؟ قیام کی مختلف اقسام تو احادیث سے ثابت ہے، اور میں نے بتا دیا کہ عبادت کی نیت سے اگر قیام کیا جائے گا تو یہ حرام ہے، اور تعظیم کی نیت سے جو کہ 7 اقسام بنتی ہیں وہ 7 اقسام حدیث سے ثابت ہے، تو اگر کوئی محبت میں ہاتھ باندھ کر تعظیم سے سلام پڑھ رہا ہے یہ کہاں کا شرک ہو گیا؟ یہ محض لا علمی ہے حدیثوں سے، یہ محض احادیث نہ پڑھنے کا نتیجہ اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب یا تو حدیثوں کو مان لے کہ اپنے لوگوں کی باتوں کو مان لے۔ حدیثوں نے بالکل صاف کر دیا، اور آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، آپ جا کر تحقیق کیجئے گا کہ حالت نماز سے قبل جو اقامت ہے، یہ صرف بول رہا ہوں، جا کے تحقیق خود کیجئے گا، ہاں نماز سے قبل جو اقامت ہے یہ کس لیے کب شروع ہوئی اور اس کی وجوہات کیا تھی؟
صرف یہ بتا دوں کہ نماز اللہ کے لیے ہے اور نماز کی اقامت محض حضور کی تعظیم کے لیے شروع کی گئی تھی. وما علینا الا البلاغ المبین.